ٹائٹینک یہ نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک بہت بڑا جہاز ہے نا؟ انسانی ٹیکنالوجی کی ایک عظیم مثال، ایک ایسی کامیابی جس پر سب کو فخر تھا۔ لیکن یہ نام ایک بہت ہی المناک سوال بھی ساتھ لاتا ہے۔ آخر تاریخ کا سب سے مشہور کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز اپنے پہلے ہی سفر پر کیسے ڈوب گیا؟ آئیے اس کہانی کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ ٹائٹینک کے کپتان ایڈورڈ سمتھ کے ہیں، اور یہ کوئی عام کپتان نہیں تھے۔ 40 سال کا تجربہ تھا ان کے پاس۔ ان کی اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت خود اعتمادی کس حد تک تھی۔ ان سب کو لگتا تھا کہ بس اب انسان نے سمندروں پر فتح پا لی ہے۔ جدید جہاز رانی اتنی آگے نکل گئی ہے کہ اب کوئی جہاز ڈوب ہی نہیں سکتا۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہی نکلی، بہت ہی بھیانک۔ اس ایک حادثے کی قیمت 1500 سے زیادہ انسانی جانوں نے ادا کی۔ یہ صرف ایک جہاز کا ڈوبنا نہیں تھا، یہ اس دور کے اس یقین کا، اس خواب کا ٹوٹنا تھا جو سب نے دیکھا تھا۔ تو آخر یہ سب ہوا کیسے؟ اس المیے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس لیجنڈ کو جاننا ہوگا جو ٹائٹینک کے بارے میں مشہور تھا، کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ دیکھیے، ٹائٹینک کوئی عام جہاز تو تھا ہی نہیں، یہ سمندر پر تیرتا ہوا ایک محل تھا، اس زمانے کا سب سے بڑا، سب سے شاندار بحری جہاز۔ ذرا تصور کریں، تقریباً 3 فٹ بال کے میدانوں جتنا لمبا۔ اسے فخر سے کہا جاتا تھا کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی سب سے بڑی حرکت کرنے والی چیز ہے، اور اس کے بنانے والے تو اتنے پراعتماد تھے کہ انہوں نے اسے تقریباً نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دے دیا تھا۔ لیکن اس ساری شان و شوکت کے پیچھے غلطیوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو رہا تھا جو جہاز کو سیدھا خطرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ وہ آپریشنل غلطیاں تھیں جو عملے سے ہوئیں، جنہوں نے آنکھیں بند کر کے جہاز کو خطرے میں ڈال دیا۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے بڑی غلطی تھی جہاز کی رفتار۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ آگے برفانی تودوں یعنی آئس برگز کا خطرہ ہے، جہاز تقریباً 22 ناٹس کی رفتار سے چل رہا تھا۔ یہ اس کی ٹاپ سپیڈ کے بہت قریب تھا۔ دراصل مالکان کی طرف سے پریشر تھا کہ نیو یارک جلدی پہنچنا ہے، ایک نیا ریکارڈ بنانا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی انجانے میں نہیں ہو رہا تھا، خطرے کا سب کو پتا تھا۔ اسی دن یعنی 14 اپریل کو دوسرے جہازوں سے کم از کم 6 بار وارننگز ملی کہ آگے آئس برگز ہے۔ لیکن وائرلیس آپریٹرز کا دھیان کہاں تھا؟ وہ تو امیر مسافروں کے ذاتی میسیجز بھیجنے میں لگے ہوئے تھے۔ جب پاس ہی موجود ایک اور جہاز ایس ایس کیلیفورنین نے ایک آخری اور بہت اہم وارننگ بھیجی تو ٹائٹینک کے آپریٹر نے کیا جواب دیا؟ چپ ہو جاؤ، میں کام کر رہا ہوں، بس یہ جواب تھا۔ اچھا، چلے مان لیتے ہیں کہ وارننگز کو نظر انداز کر دیا گیا، لیکن ایک سوال تو پھر بھی رہتا ہے۔ جہاز پر جو پہرے دار تھے، جو لک آؤٹس تھے، انہیں آئس برگ وقت پر نظر کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب اتنا سادہ ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وجہ تھی ایک چھوٹی سی گم ہوئی چابی۔ ہوا یہ کہ جہاز کی دوربینیں یعنی بائنوکیولرز ایک لاکر میں بند تھیں، اور اس لاکر کی چابی۔ سفر شروع ہونے سے ٹھیک پہلے عملے میں ایک تبدیلی ہوئی، اور جو سیکنڈ آفیسر ڈیوڈ بلیئر جہاز سے اترے، وہ غلطی سے وہ چابی اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہرے داروں کے پاس صرف اپنی آنکھیں تھیں، کوئی دوربین نہیں تھی۔ اس رات جو پہرے دار ڈیوٹی پر تھے، ان میں سے ایک تھے فریڈ فلنچ، جو خوش قسمتی سے بچ گئے۔ انہوں نے بعد میں بتایا، اگر ہمارے پاس دوربین ہوتی تو ہم اس آئس برگ کو بہت پہلے دیکھ لیتے، اتنا پہلے کہ جہاز کو آسانی سے مڑا جا سکتا تھا۔ سوچیں، ایک چھوٹی سی چابی اور تاریخ کا سب سے بڑا بحری حادثہ۔ تو یہ تو ہو گئیں آپریشنل غلطیاں، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جہاز کی اپنی بناوٹ اور ڈیزائن میں بھی کچھ ایسی خامیاں تھیں جنہوں نے اسے ایک بہت ہی کمزور دیو بنا دیا تھا۔ جب سائنسدانوں نے ٹائٹینک کے ملبے سے ملنے والی سٹیل کے ٹکڑوں کا ٹیسٹ کیا نا، تو ایک بہت ہی حیران کن بات سامنے آئی۔ پتہ چلا کہ بحر اوقیانوس کے اس ٹھنڈے ترین پانی میں جہاز کا سٹیل بہت کمزور اور بھربھرا ہو جاتا تھا، بالکل شیشے کی طرح۔ آج کا سٹیل اگر کسی چیز سے ٹکرائے تو وہ مڑ جاتا ہے، لیکن ٹائٹینک کا سٹیل ٹکرانے پر سیدھا ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اور پھر ایک اور بڑا مسئلہ تھا، ریوٹس کا۔ یہ وہ دھات کی کیلیں ہوتی ہیں جو جہاز کی بڑی بڑی سٹیل پلیٹوں کو آپس میں جوڑ کر رکھتی ہیں۔ ٹائٹینک میں تقریباً 30 لاکھ ریوٹس لگی تھیں۔ جب ملبے سے ملی ریوٹس کا تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان میں سلیگ کی مقدار بہت زیادہ تھی، یعنی لوہے میں کافی ملاوٹ تھی۔
اس سے یہی لگتا ہے کہ شاید سپلائی کے مسائل کی وجہ سے کم کوالٹی کا لوہا استعمال کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ کمپنی ایک ہی وقت میں 3 بڑے جہاز بنا رہی تھی، تو بہترین مٹیریل اور ماہر کاریگروں کی کمی پڑ گئی اور کہیں نہ کہیں کوالٹی پر سمجھوتا کرنا پڑا۔ جب جہاز آئس برگ سے ٹکرایا تو یہ کمزور ریوٹ سی تھیں جو چٹک گئیں اور پلیٹوں کے بیچ سے پانی تیزی سے اندر آنے لگا۔ اور اب بات کرتے ہیں جہاز کے ڈیزائن کی سب سے بڑی خامی کی، اس کے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس۔ جہاز کو 16 الگ الگ حصوں میں بانٹا گیا تھا۔ آئیڈیا یہ تھا کہ اگر کچھ حصوں میں پانی بھر بھی جائے تو باقی حصوں کی وجہ سے جہاز تیرتا رہے گا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کمپارٹمنٹس کی دیواریں اوپر تک نہیں جاتی تھیں، یعنی اوپر سے یہ کھلے تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک آئس کیوب ٹرے کی مثال لیں۔ جیسے ہی جہاز کا اگلا حصہ پانی میں ڈوبنے لگا، پانی ایک کمپارٹمنٹ سے بھر کر دوسرے میں گرنے لگا، بالکل ویسے ہی جیسے ٹرے کو جھکانے پر پانی ایک خانے سے بہہ کر دوسرے میں چلا جاتا ہے۔ تو اب جہاز ڈوب رہا تھا، اور یہاں سے اس سانحے کا آخری اور سب سے تکلیف دہ باب شروع ہوتا ہے، وہ غلطیاں جو لوگوں کو بچانے کے عمل میں ہوئیں۔ یہ جو نمبرز ہیں یہ خود پوری کہانی بتا دیتے ہیں۔ جہاز پر لوگ تھے 2224، لائف بوٹس میں جگہ تھی صرف 1178 لوگوں کی، یعنی آدھے سے بھی کم۔ اور اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کشتیوں میں بچ کر نکلے صرف 705 لوگ۔ یہ فرق ناقابل یقین ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنے کم لوگ کیوں بچے؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ قانون ہی پرانا تھا، لائف بوٹس کی تعداد جہاز کے وزن کے حساب سے ہوتی تھی، مسافروں کی گنتی سے نہیں۔ پھر سفر سے پہلے ایک لائف بوٹ ڈرل ہونی تھی، وہ کینسل کر دی گئی۔ عملے کو لوگوں کو نکالنے کی کوئی خاص ٹریننگ ہی نہیں تھی۔ اس افراتفری اور گھبراہٹ میں کئی لائف بوٹس آدھی خالی ہی پانی میں اتار دی گئی، جس کا مطلب ہے کہ تقریباً 500 سیٹیں خالی ہی رہ گئی۔ اور ہاں، اکثر جگہوں پر پہلے فرسٹ کلاس کے مسافروں کو بچانے پر زور دیا گیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر بڑی تباہی اپنے پیچھے کچھ سبق چھوڑ جاتی ہے۔ ٹائٹینک کے اس خوفناک حادثے نے بھی سمندری سفر کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس کا اثر بہت تیزی سے ہوا۔ دیکھیں، 1912 میں ٹائٹینک ڈوبا، ٹھیک اگلے ہی سال 1913 میں سمندری حفاظت پر پہلی بین الاقوامی کانفرنس ہوئی، جسے سولیس کہتے ہیں، اور پھر 1914 میں انٹرنیشنل آئس پیٹرول بنایا گیا، جس کا کام ہی شمالی بحر اوقیانوس میں آئس برگز پر نظر رکھنا ہے۔ یہ سب کچھ براہ راست ٹائٹینک کے حادثے کی وجہ سے ہوا۔ اسی حادثے کے بعد وہ قوانین بنے جو آج سمندری سفر کی حفاظت کی بنیاد ہیں۔ اب یہ لازمی ہے کہ ہر جہاز پر تمام مسافروں اور عملے کے لیے لائف بوٹس میں جگہ ہو۔ باقاعدگی سے لائف بوٹ ڈرلز کروانا ضروری ہے۔ جہازوں کو 24 گھنٹے ریڈیو پر رابطے میں رہنا پڑتا ہے، اور برفانی علاقوں میں رفتار کے لیے بھی سخت اصول بنا دیے گئے ہیں۔ تو آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ٹائٹینک کو صرف ایک آئس برگ نے نہیں ڈبویا تھا، اسے ڈبونے والی اصل چیز وہ یقین تھا، وہ پختہ یقین کہ یہ جہاز ڈوب ہی نہیں سکتا۔ یہ تکبر، لاپرواہی اور چھوٹی بڑی غلطیوں کا ایک پورا سلسلہ تھا جس نے اس دور کے سب سے بڑے خواب کو ایک بھیانک حقیقت میں بدل دیا۔